اسلام اور جدید مسائل کے ایم اے اسلامک فرسٹ سیمسٹر کے پیپر کا ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور علم، یعنی علم کیا ہے اور اسلام میں علم کا کیا تصور ہے۔ تو یہاں گزشتہ کلاس کے موضوع کے 3 نکات جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں ہر طرح کی مطالعہ و تحقیق میں، ان کو میں دہرانا چاہوں گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد۔ دوسرا حکم اسے سے متعلق کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، کسی اور راستے پہ نہیں چلنا، ورنہ وہ ہمیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اور تیسری ہدایت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، اور کسی اور ولی کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ یعنی قرآن ہم پہ فرض ہے، قرآن فرض ہے تو یعنی اس کا ہر حکم فرض ہے، اور اس ہر حکم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام اسی کا نام ہے، اور اس کی مزید وضاحت 2 آیتوں میں ہے کہ وہ سیدھا راستہ بھی یہی ہے جس کی دعا ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے محض اسی کا اتباع کرنی ہے، فالو اسی کو کرنا ہے، کسی اور چیز کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم علم کی طرف کہ لغات کے مطابق علم یعنی علم یعلم کا مفہوم ہے، یعنی مطلب ہے کسی چیز کو کما حقہ جاننا، کما حقہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے، ان ٹوٹیلٹی، یعنی اس کھوج کا حق ادا کرتے ہوئے۔ مثال طور پہ اس پنکھے کے بارے میں اگر مجھے ایک بیان لکھنا ہے تو میں اس کی راڈ سے لے کے جو جڑ سے جڑی ہوئی ہے ایک ایک چیز کا بیان جو دکھتا ہے مکمل کر دوں کہ ذرا سے ایک نٹ بولٹ اور پیچ کو بھی نہ چھوڑوں، یہ میں نے حق ادا کیا اس کے بیان کا۔ تو کما حقہ وہ بیان ادا کرتے ہوئے، کما حقہ جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا یعنی حقیقت کا علم رکھنا، حقیقت کو پہچاننا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا اور محکم طور پر ایبسلیوٹ معلوم کرنا، یہ تاج العروس اور محیط المحیط سے اقتباس ہے۔ تو یہ تو ہوئی علم کی تعریف لغات میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے علم کا کس انداز سے استعمال کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو اس کے پاس نہیں تھا، جس علم سے وہ واقف نہیں تھا۔ علم بالقلم، اسے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور اس میں ایک بات اور آپ سے بتاؤں کہ اگر آپ سورہ علق کی آیت دیکھیں تو اس سے پہلے الذی لگتا ہے، یعنی اللہ ہی اپنی پہچان بتاتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور علمہ البیان، بیان کرنا سکھایا۔ ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سکھایا جس طرح ایک استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھ دی، یہ تمام چیزیں اس کے قابو میں کر دیں۔ اس کی واضح مثال سورہ مائدہ میں ملے گی جہاں فرمایا کہ تم اپنے شکاری جانوروں کو شکار پکڑنا سکھاتے ہو مما علمکم اللہ، اس علم کی روح سے، اس علم کی مدد سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو یہاں اس پہ مزید گفتگو سے پہلے میں 2 اقسام علم کی واضح ہمیاں کر دیں کہ علم بذریعہ وحی اور علم بذریعہ استعداد۔ وحی کا علم پیغمبروں تک تھا، لیکن استعداد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھ دی، جس کی واضح مثال ہمیں اس آیت میں ملتی ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، اسماء اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سین میم واو ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے۔ صاحب مفردات اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى، یعنی جب تک چیز کا علم نہ ہو اس کے ناموں کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علم اشیاء کی ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواص سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لیے اس کا نام رکھتا ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے بنی آدم کو نام اور خواص کا علم دے دیا۔ اسم اور مسمہ کا رشتہ جو یہ ہے وہ اس طرح ہے، آپ یہ سمجھیے کہ آپ جس چیز کو جانتے ہیں اس کا جیسے نام سامنے آتا ہے یا آپ پڑھتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کا تصور اٹھاتا ہے۔ مثال طور پہ یہاں میں آپ سے کہوں ایمبولینس، تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک تصویر آ گئی، اور ایمبولینس کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کا استعمال ہے، یعنی اس کی پوری کیریکٹرسٹکس،
پورے خواص اس کے نظر میں آ گئے آپ کے. میں کہوں ریفریجریٹر، ایک تصویر آئی. میں کہوں ایئر کنڈیشنر، ایک تصویر آئی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی اچھائیاں برائیاں آپ پہچانتے ہیں اچھی طرح. اب میں ایک ایسا نام لوں آپ کے سامنے جس میں مان لیجیے آپ واقف نہیں ہیں. جیسے سپوز کیجیے میں کوارک کا نام لیتا ہوں. اب بلینک ہے ذہن. جس نے ایٹامک اسٹرکچر پڑھا ہے ڈیٹیل میں، ڈیپتھ میں، وہ کوارک کو جانتا ہے کہ کوارک ایک ایٹمی پارٹیکل ہے، ایک ذرہ ہے جس کو ہم کلر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ریڈ کوارکس، یلو کوارکس ایٹسیٹرا. تو یعنی نام کا معاملہ یہ ہے کہ نام فی نفس ہی اپنے آپ کچھ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ خواص نہ جڑے. تو جب نام سکھائے تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ نالج کی کیپیسٹی اس انسان کے اندر اور ہر انسان کے اندر رکھ دی. اب آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو بات سمجھ میں آتی ہے، کہ یہ علم ہماری جینز میں یا کروموزومز میں موجود ہے. انسان کی نسل در نسل، اور اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جہاں پیدا ہو، مان لیجیے ہندوستان میں پیدا ہوا، وہ گھر والوں کی زبان ہندی ہے تو ہندی بولنے لگتا ہے. لیکن اسی ارلی اسٹیج میں اگر آپ اس کو جرمنی لے جائیے اور جرمن فیملی میں رکھ دیجیے، وہ جرمن زبان بولنے لگے گا. فرانس لے جائیے، وہ فرینچ بولنے لگے گا. یہ تو زبان سے تعلق کی بات ہے. اس کے بعد اس کو آپ جو کام سکھانے لگیے وہ سیکھنے لگتا ہے. کہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں دکھتا کہ ایک چیز سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ سیکھ پائے، الا یہ کہ اس کی خود خواہش نہ ہو. اگر وہ خود اپنی فیکلٹیز کو بند کر لے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، مثال طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی تم لکھو اور وہ ہاتھ ہی نہ چلائے، باندھ کے بیٹھ جائے، تو اس کا تو معاملہ الگ ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور قلم پکڑتا ہے تو آپ اس سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں، کچھ بھی لکھانا سکھا سکتے ہیں. اسے اردو کی خطاطی سکھا سکتے ہیں، اسے انگریزی کی خطاطی سکھا سکتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا جیسے آج کل کچھ ایجوکیشنل گروپس جو ہیں وہ اس انداز سے ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی حفاظ کو اکٹھا کر رہا ہے اور ان کو مختلف چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. کسی کو نیٹ کی تیاری کرا کے میڈیسن میں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو انجینئرنگ کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طالب علم جو مدرسے سے فارغ ہوا، عالمیت کر لی اس نے، بلکہ حفظ بھی کر لیا ہے، اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی آپ نے اس کو نیٹ کی ٹریننگ دے کے MBBS کے کورس میں ایڈمیشن کرا دیا، وہ کر سکا، یعنی تھی اس میں صلاحیت. تو ہر ایک انسان میں ہر ایک چیز کی صلاحیت موجود ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے دیا ہے. اب اس کی کیفیت بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے زمین کے اندر ہر طرح کے منرلز اور میٹلز اور معدنیات ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کان کنی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو نکالنا پڑتا ہے. تو ایسی ہر انسان کے اندر جو یہ صلاحیتیں موجود ہیں، ان کو نکالنے کا کام آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اہم کام ہوگا وہ. کیونکہ اگر وہ نہیں نکلتی تو اس انسان کی پوری صلاحیتیں ہی وجود میں نہیں آتی ہیں، اور ایک شخص جو ایک نافع شخص بن سکتا ہے، فائدہ مند سماج کے لیے، وہ نہیں بن پاتا. یہ بنیادی کام آتا ہے والدین کا اور اساتذہ، تربیت. اور وہ تربیت اگر ہم ٹھیک نہیں دے سکتے تو ہم حق ادا نہیں کر رہے، اور 24 گھنٹے اللہ کی اس آیت کی تکذیب کر رہے ہیں جس میں انصاف کا حکم ہے. اس لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ اگر وقت نہیں ہے مت شادی کیجیے، وقت نہیں ہے اولاد پیدا مت کیجیے. بچے پیدا کرنے کے بعد وہ گلی محلے میں کھیل کے پلیں، پڑوسیوں میں پلیں، کریش میں پلیں، تو آپ حق ادا نہیں کر رہے. ان ذمہ داریوں کو آج تو میں نے نیوز پیپر میں دیکھا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ بچے کو حق ہے دونوں ماں باپ کی محبت کا. اب بتائیے سپریم کورٹ یہ ججمنٹ دیتا ہے، کوئی کیس گیا ہوگا؟ اگر ہم لوگ حق ادا کریں گے تو اس طرح کے معاملات سماج میں بہت عام ہیں. ایک عام تصور یہ ہے کہ بھائی بچوں کی تربیت گھر کے معاملات ہیں، عورت کے ذمہ، مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. مرد تو صبح جھولا اٹھا کے نکلا تو شام کو آیا، اسے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں. بھائی دلچسپی نہیں تو بچے پیدا کیوں کیے تھے؟ اپنا حق ادا کیجیے، اپنی ذمہ داری نبھائیے. بچے کو باپ کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ماں کی ضرورت ہے. ماں باپ دونوں مل کے گرومنگ کرتے ہیں، دونوں مل کے تربیت کرتے ہیں، دونوں کو وقت دینا ہے، کوالٹی ٹائم دینا ہے، بچوں کو بھی اور گھر کے سب اہل خانہ کو. کیونکہ یہ بھی اس انصاف اور حق کا تقاضا ہے جو خاندانی ذمہ داریوں کے تحت اور رشتوں کی وجہ سے میرے اوپر ہے. تو تربیت بچے کو اگر ٹھیک ملتی ہے، اب آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جو کسی ایسے
جھوپڑ پٹی میں پیدا ہوا ہے، جس کے ہاں وسائل نہیں ہے، کھانے کے لالے ہیں، اس کو کون قلم دے گا، کون اسکول بھیجے گا، تو اس بچے کی صلاحیت ٹیپ نہیں ہوئی۔ برابر میں ایک بلڈنگ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کسی صاحب حیثیت کے گھر، وہ اسکول بھی جاتا ہے، سیکھ بھی رہا ہے، تو فرق یہاں پہ فرد کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ کس چیز کے بیچ میں ہے؟ جو فیسلٹیز، جو سہولیات، جو اپارچونیٹیز، جو مواقع۔ تو اچھا سماج وہ ہوتا ہے جو مواقع سب کے لیے مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی مسلم سماج ہوتا ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ کا میسج یہی ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ کے دائرے میں تمام چیز آتی ہے۔ میرے گھر میں جو میڈ اور نوکرانی کام کرنے آتی ہے، اگر مجھے یہ نہیں پتا اس کے بچے کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو میں حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر وہ آپ کے سے قیمتی اسکول میں بچہ نہیں جا سکتا، تو کم از کم سرکاری اسکول میں تو ہم داخل کرا کے اس کے لیے نظم بنا دیں کہ یہ بچہ بھی علم حاصل کر لے تاکہ کچھ کر سکے۔ اگر میں نہیں کر رہا تو میں اللہ کے جواب دہ ہوں اور میں حق ادا نہیں کر رہا اس سماج کا جس کا میں حصہ ہوں۔ ہمارے عام تصور یہ ہے کہ جو میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، سمپتی ہے، جائیداد ہے، وہ صرف میری ہے اور اس کا حق صرف میرے خاندان پہ آتا ہے، اور اس میں بھی جھگڑے کتنے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہوتا ہے جب مال جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ مال جمع کرنے کی ممانعت قرآن میں ہے۔ خرچ کرو فوراً مستحقوں پہ، اپنے گھر پہ، پھر مستحقین کے اوپر۔ جہاں روک کے جمع کیا جائے گا یہ گندگی ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ تو یہ تربیت کا پہلو جو ہے یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور اس کی مثال میں اکثر اس طرح دیتا ہوں کہ یہ کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے کمہار چاک پہ مٹی گوندھ کے ڈالتا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس زمانے کے چاک پہ اس کی گردشوں میں ایک گیلی مٹی کی طرح آتا ہے۔ دی ویٹ کلے ایٹ دی پاٹرس ویل۔ اب اگر کمہار توجہ کے ساتھ اس سے ایک اچھا برتن بناتا ہے تو ایک خوبصورت برتن بنتا ہے۔ اگر اس نے گھڑا بنایا تو وہ بہت گول اور اچھا گھڑا ہوگا۔ اگر تھوڑی سی توجہ میں کمی ہوئی اور گھڑا ٹیڑھا ہوا تو مارکیٹ میں جب آپ گھڑا خریدنے جائیں گے آپ کبھی ٹیڑھا گھڑا نہیں خریدیں گے، آپ کہیں گے بھئی ٹھیک دو، ایک دم گول سا، اس کا منہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی آپ کو ڈیفیکٹ پسند نہیں ہے۔ تو اگر کمہار کے ہاتھوں نے توجہ نہیں دی، گرومنگ کی، تربیت پہ توجہ نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے پاس ٹیڑھے میڑھے برتن وجود میں آئیں گے جن کی اکثریت ہمیں چاروں طرف نظر آتی ہے۔ اور اگر کہیں کمہار نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے تو وہ مٹی وہیں پہ سوکھ کے ایک ڈھیلا بن جائے گی، اور ڈھیلے کا مقدر کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس میں قصور اس مٹی کا نہیں تھا، بلکہ اس مٹی کی جو حالت ہوئی اس کی وجہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے اپنا کام نہیں کیا، جنہیں اپنے ذمہ داری کا احساس نہیں تھا۔ تو اسی لیے یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ تربیت کا رول زیادہ ہے بنسبت تعلیم کے۔ تعلیم و تربیت کی جگہ ہمیں تربیت و تعلیم کہنی چاہیے، کیونکہ تربیت اگر درست ہے تو حصول علم بھی درست ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی درست ہوتا ہے۔ تربیت غلط ہے تو علم کا حصول بھی غلط ہوگا، استعمال بھی غلط ہوگا، کیونکہ یہ ذہن اور یہ ہاتھ ہیں جو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ استعداد والی بات جو ہے یہ بہت اہم ہے اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یعنی اللہ نے تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی، اب یہ اس کی صلاحیت ماحول اور تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے۔ معرفت کے مدارج وہ کیوں کرتا ہے، اس کی نہایت غور طلب شکل یوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا کیا، اور نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ گویا انسان جب دنیا میں آیا تو اسے کسی شے کا علم نہیں تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھ اور سوچ سمجھ عطا کر دی تھی تاکہ ان اوزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے۔ اگر وہ اس طرح اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے گا تو اللہ کی نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہے عملاً شکر ادا ہوگا، کیونکہ اس طرح ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ جو نعمتیں دی گئی ہیں جن کو ہم اپنی سینسز کہتے ہیں، جن کا دماغ سے تعلق ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ سب چیزیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ کی کائنات کو پہچانیں، اور وہی عملاً شکر ہوگا۔
اس کی مثال اس طرح آپ سمجھیے کہ مان لیجیے ایک بچہ ہے، امتحان میں بڑا اچھا نمبر وہ لے کے آیا اور اس کے والد نے ایک پین اس کو دیا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے آپ کے اچھے اسکور کی وجہ سے۔ اب وہ بچہ اگر اس پین کا لکھنے پڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ عملاً شکر ادا کر رہا ہے اس کا، کیونکہ جب اسے پین ملا تھا تو اس نے ابا کا شکر ادا کر دیا تھا کہ تھینک یو ابا، شکریہ ابا جان، جو بھی اس نے زبان استعمال کری ہو۔ لیکن اس پین کو لکھنے کے بجائے اگر وہ اسکول میں بیٹھا ہے آگے والے کی کور میں چبھ ہو رہا ہے، یا پہلے جب انک پین چلتے تھے تو وہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے کمر پہ، جو میری کمر پہ بہت ملی ہے، جب ہمارے زمانے میں انک کے پین چلا کرتے تھے تو یہ بہت شرارتی ہوا کرتی تھی اور اس پہ بچوں کی سزا بھی بہت ملا کرتی تھی جو یہ حرکتیں کرتے تھے، لیکن وہ مس یوز ہے، غلط استعمال ہے اس چیز کا جو تحفے میں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور جن کا ایک دن حساب ہوگا، ہمیں معلوم ہے سورہ تکاثر کی آخری آیت یاد رکھیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ہر اس نعمت کا سوال کیا جائے گا جو اللہ نے دی تھی۔ تو یہ جو علم کی صلاحیت اور اس کے لیے جو یہ اوزار اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی آنکھوں کا استعمال یہ ہے کہ ان سے مشاہدات کیے جائیں، حصول علم میں مدد لی جائے، ہر سینس کا، ہر حس کا اور دماغ کا، فکر کا، تدبر کا استعمال اسی انداز سے ہونا چاہیے، اور اس کی وضاحت تھوڑی سی اور آگے آئے گی، پھر میں اسے اس سے لنک کروں گا۔ اب ایک دوسرا اینگل ہم دیکھتے ہیں کہ المورد ہے جو ایک مستند ڈکشنری انگریزی اور عربی کی مانی جاتی ہے، یہ عربک انگریزی، انگریزی عربک دونوں میں ہے۔ تو یہاں پہ علم کی تعریف اگر دیکھیں انگلش میں تو پہلا لفظ سائنس ملے گا، یعنی جس چیز کو عربی میں علم کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں سائنس کہا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی عرب کنٹری کی یونیورسٹی میں جائیے تو وہاں فیکلٹی آف سائنس پہ کلیات العلوم لکھا ہوا ہوگا، وہاں سائنٹسٹ کو علماء کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک دم آپ کے ذہن میں یہ دھماکہ ہوا ہوگا کہ سائنس تو علم ہے اور طلب العلم فریض علی کل مسلم حدیث ہے، اور علم کے حصول کے قرآن کا پورا زور ہے، اور ہم نے سائنس کو دنیاوی تعلیم کے نام پہ الگ رکھے ہوئے 800 سال سے زیادہ، لگ بھگ 1000 سال ہو گئے۔ تو لغات سے شروع کرتے ہوئے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس پہ۔ یہ سائنس کی تعریف ہے ویبسٹر کی ڈکشنری میں، نالج ایز آف فیکٹس، phenomena, laws and proximate causes gained and verified by exact observation, organized experiment and correct thinking, also the sum of universal knowledge۔ اس کو جوڑیے آپ، جو علم کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، ناواقف سے واقف ہونا، غور و فکر کرنا، محکم طور پر معلوم کرنا، کم حق و واقف ہونا، یعنی جو تعریف علم کی عربی کے لغات میں ہے وہ سائنس کی تعریف انگریزی کی ڈکشنری میں ہے، کیونکہ دونوں لفظ ایک ہیں۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ عموماً سائنس کو لوگ ایک سبجیکٹ کے طور پہ جانتے ہیں۔ سائنس ایک سبجیکٹ نہیں ہے، ایک میتھڈولوجی ہے، ایک طریقت ہے، وے آف ایکسپلوریشن، کھوج کا ایک طریقہ، جس میں اہمیت کس چیز کے اوپر ہے؟ مشاہدے کے اوپر، غور و فکر کے اوپر، تفکر تدبر کے اوپر، تجزیے کے اوپر، انالیسس، اور جہاں ممکن ہو وہاں تجربہ۔ سائنس کی ہر چیز بھی تجربے سے ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مانی جاتی ہے، سائنسی کلیات ہیں بہت سے اس کے اوپر جو انحصار کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں کس چیز پہ زور ہے؟ انہی چیزوں پہ، مشاہدے کے اوپر، تفکر کے اوپر، تدبر کے اوپر، اور 3 چیزوں کا خصوصی ذکر ہے، سمع، بصر و فواد۔ یہ مین ٹولز ہیں لرننگ کے۔ تو گویا اس طرح سے ہم دیکھیں تو جس چیز کو ہم سائنسی انداز فکر کہتے ہیں یا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یا میتھڈولوجی کہتے ہیں، وہ در حقیقت اسلامی انداز فکر ہے اگر اس کو سمجھیں ہم، اور اسلامک ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ قرآن ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ مثال طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ناس کا لفظ نہیں آیا جو عموماً عربی میں انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دواب کا آیا ہے، کریچرز، یعنی ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انسان نہیں کہہ رہا کیونکہ واقعی وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ جانور اور انسان میں فرق صرف انٹلیکٹ کا ہے، ذہانت کا۔ ورنہ جانور جو چاروں طرف نظر آتے ہیں ان کے بھی فزیولوجی بالکل ہماری جیسی ہے، ان کے جسم میں بھی وہی دل ہے، خون دوڑتا ہے، غذا کھاتے ہیں، فضلہ خارج کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہڈیاں بھی ہیں، کھال بھی ہے، گوشت بھی ہے،
ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ہے، ایکسکریٹری سسٹمز بھی ہے، لنگس بھی ہیں، کڈنیز بھی ہے، سب کچھ وہی ہے. فرق کس چیز کا؟ عقل کا. تو جو چیز انسان کو متمیز کرتی ہے، ڈسٹنکٹ کرتی ہے دوسرے اینیملز سے اوپر، اس کا استعمال جہاں بند ہو جائے تو اس سے بڑی کفران نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر تدبر، تفکر، تعقلون، کتنی جگہ قرآن میں آپ کو ذکر ملے لگا ان چیزوں کا کہ تم غور و فکر کوئی نہیں کرتے. بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. یعنی قرآن کو صرف پڑھنے اور سمجھنے کی بات نہیں ہے، ہر ایک سے کہا جا رہا ہے تدبر کیجئے، اور نہیں کر رہے تو کیا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ جب دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں تو تدبر نہیں ہو رہا. کیونکہ جیسے کیمسٹری میں ایکویشنز برابر کرتے ہیں نا، ادھر کی ادھر برابر ہے، تو یا تو یوں کہہ لیجیے بات وہی ہے. اگر تدبر نہیں ہو رہا تو یعنی دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو اب اس سائنس کی طرف چلتے ہیں آگے. تو اب بات اسلام اور علم کی ہی نہیں ہے بلکہ اسلام اور سائنس کی بھی ہے. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں. اب یہاں اہم چیز یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آیت چنی کہ یہ اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات میں جتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، کریشنز ہیں اور فینومینا ہیں، یعنی صرف کریشن کی بات نہیں ہے بلکہ پروسیسز کی بات ہے کہ رات اور دن کا آنا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے. تو جتنے عوامل اور جتنے مظاہر کائنات کے، ان سب کو اللہ اپنی آیات کہہ رہا ہے. یعنی جو قرآن میں ہیں وہ بھی آیات ہیں، جو کائنات میں ہیں وہ بھی آیات ہیں. یہ قولی آیات ہیں، وہ کونی آیات ہیں. وہ کائناتی آیات ہیں، یہ آپ کی کتاب کی آیت ہے. یہ اللہ کا قول ہے، وہ اللہ کا فعل ہے. دونوں میں تضاد نہیں ملتا. یہ ہے بیوٹی، یہ ہے اعجاز قرآن کا اور اس کی ربوبیت کا، جو بہت بڑا اگر عقل سمجھنے والوں کی ہو اور ذہن کھلا ہوا ہو، دیدہ بینا ہو، تو یہ چیزیں ایسی کھلتی ہیں اور وہ احساس ہوتا ہے رب کی ربوبیت کا کہ جو کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہاں پہ آپ کو اسم مسمہ کی دوسری جھلک دکھ رہی ہے، قول اور فعل کا دوسرا انداز دکھ رہا ہے. دی ورڈ اینڈ دا ورک، دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دا ورک آف دا گاڈ. دونوں چیزیں کتنی خوبصورتی سے ہیں. ابھی آگے کی آیتوں میں کچھ چیزیں آپ کی طرف لے کے آؤں گا، انہیں دیکھیے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت صرف وہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. آیت تو یہ پہاڑ بھی ہے، یہ بھی ایک آیت ہے، یہ بھی ایک آیت ہے، یہ بھی ایک آیت ہے، میں بھی ایک آیت ہوں. ہم سب اللہ کی آیات ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم. اللہ کی آیات کی عزت کرو، جانوروں کی عزت کرو، ٹیک کیئر آف دیم، ظلم نہ کرو. احادیث موجود ہیں رسول اللہ کی جانوروں کے تعلق سے. اونٹ دبلا دیکھا تو کیا فرمایا، زیادہ وزن لادے دیکھا تو کیا فرمایا، وہ رحم کا مادہ. اب تھوڑا سا آیت پہ غور کر لیں. آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیات کہتے ہیں، جن کو مائل اسٹون آپ کہتے ہیں، سنگ میل. در حقیقت آیت ہر اس چیز، ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے. اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا پہچان لیا یا اس کو سمجھ لیا. خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اسی لیے یہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں، یعنی آیت ہے، نشانی. جب گھر میں کچن میں کھانا بننا ہوتا ہے تو پہلی آیت نمودار ہوتی ہے جس کو آپ سونگتے ہیں، کھانا بن رہا ہے. آپ کی پسندیدہ ڈش کی خوشبو ناک میں پہنچی، آیت ہے یہ، اس کھانے کی جو تیار ہو رہا ہے آپ کو دسترخوان پہ ملے گا. جب آپ سفر میں ہیں تو مائل اسٹون دیکھا کہ اچھا جونپور 60 کلومیٹر، اچھا جونپور یاد آ گیا. تو جس طرح آپ ان نشانیوں کو دیکھ کے منزل کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نظم بنایا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ہمارا علم محدود ہے. خود قرآن کہتا ہے ہمیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں. ہمارا ویژن مثال طور پہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سورج سے زمین پہ آتی ہیں، اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے، اس میں سے چھوٹا سا بینڈ جس کو ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ایکس ریز نظر نہیں آتی جب ایکس رے کرانے جاتے ہیں اسپتال میں. ایک کھٹکے کی آواز آتی ہے، بٹن کھٹ، اب تو وہ بٹن بھی نہیں ہے، ریموٹ ہے،
میرے زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ ایکس رے ہو گیا صاحب چلو اٹھاؤ، کہاں سے آئی کدھر نکل گئی پتہ نہیں۔ سماعت ہماری محدود ہے، بہت زیادہ چیزیں نہیں سن سکتے ہم، چمگادڑ کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو ان محدود صلاحیتوں اور علم کے ساتھ لامحدود کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، یہ طے بات ہے۔ تو میں اللہ کو کیسے سمجھوں؟ اس اللہ کو جس کی سنت اطمینان قلب ہے۔ آپ ذرا جوڑیے چیزوں کو، جو کل بھی بات ہو رہی تھی۔ جو رب اطمینان قلب کی اہمیت دیتا ہے، سمجھتا ہے، ریکوگنائز کرتا ہے، وہ کس طرح بندے کو اطمینان قلب نہیں دے گا اپنے وجود کے تعلق سے؟ کیونکہ آج کا بچہ سوال کرتا ہے کہ میں کیوں مانوں اللہ سب سے بڑا ہے؟ ابا آپ نے کہا اللہ اکبر پڑھ لیا، میں نے 33 دفعہ تسبیح بھی پڑھ لی، لیکن میرا دل تو نہیں مانتا اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے اسے سمجھانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کی عظمت کے نمونے اسے دکھانے اور سمجھانے پڑے، وہ میں کائنات کی آیات میں دکھا سکتا۔ اگر وہ بایولوجی پڑھ رہا ہے تو میں اسے مائکروسکوپ میں سیل کو دکھاؤں گا کہ دیکھو اس سیل کو دیکھو، اس کے اسٹرکچرز اور کمپوننٹس کو دیکھو، ان کے بیچ میں کوآرڈینیشن دیکھو۔ آپ ایک کیمسٹری لیب میں جاتے ہیں تو شیلف پہ ہر کیمیکل الگ الگ بوتل میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کو ایک جگہ ڈال دیا تو آپس میں ری ایکشن کر کے گڑبڑ ہو جائیں گے، دھادو ہو جائے گی ساری۔ سیل کے اندر تو کوئی باٹلز نہیں ہے، بہت زیادہ پارٹیشنز بھی نہیں ہیں، اور لاکھوں قسم کے کیمیکلز ہمارے ہر سیل کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ کنٹرول کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کس کی حکمت، کس کی وزڈم ہے؟ کین وی ڈو اٹ؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی عظمت کا احساس اس کی آیات سے مجھے ملتا ہے۔ یعنی علم کی مدد سے آپ آیات کو سمجھیں گے تو رب کو سمجھیں گے۔ یعنی آج کے زمانے میں سائنس یا علم معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ یو اپریشیٹ دا کریٹر بائی اپریشیٹنگ دا کریشن۔ تخلیق کو سمجھ کے خالق کو سمجھنا، اور یہ عمل میں نہیں کہہ رہا، یہ پروسیس قرآن بتا رہا ہے۔ ورنہ کیوں آپ سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا انظروا الی الابل کیف خلقت واذا السماء کیف رفعت۔ یہ ایسی کتنی آیات ہیں قرآن کے اندر، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اللہ میاں کیوں کہہ رہا تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، تم وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو بہرحال یہ جو آیت کا تصور ہے یہ بڑا اہم تصور ہے۔ ہم آج کی کلاس اپنی یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسلام اور علم کے اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔